کرم اللہ وجہ کریم نے اندر سے کسی سے کہا یہ کون ہے جو مجھے مولا مولا کہہ رہا ہے؟ یہ باہر کھڑے ہو کر کون مجھے مولا مولا کہہ رہا ہے؟ اور قرآن نے بھی کہا نا کہ فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ایک مجھ سے کہنے لگے جی آپ جو ہے وہ مولا کسی کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ مولا خدا کو کہا جاتا ہے۔ میں نے کہا ابھی آپ کا تعارف ہوا تھا کہ حضرت مولانا، تو جب آپ کو مولانا کہہ سکتے ہیں تو حضرت علی کو مولا نہیں کہہ سکتے؟ تو یہ عجیب ہے، آپ مولانا ہو سکتے ہیں، حضرت علی مولا نہیں ہو سکتے۔ آپ کے لیے مولانا کہا جائے، مولانا ہمارا مولا، نا کا معنی ہے ہمارا، نا کا معنی ہمارا، مولانا ہمارا مولا۔ تو جب آپ کو آپ کی برادری سارا ہمارا مولا کہہ سکتی ہے تو مسلمان بھی ایک ایسی برادری ہے جو حضرت علی کو اپنا مولا کہتی ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو تو حضرت علی نے یہ فرمایا کہ باہر دیکھو یہ کون شخص ہے جو مجھے مولا مولا کہتا ہے۔ ان کا نام لوں گا نا تو اب حیرت سے آپ حیران ہو جائیں گے کہ حضرت علی کو مولا کون کہہ رہا تھا۔ آج یہ نہ علم اور نہ کوئی طاقت، نہ کوئی بساط، نہ کوئی صلاحیت، ہر چیز پر اعتراض جھڑ دیتے ہیں کہ جناب مزہ تب ہے کہ جب بندہ تحقیق کر کے کسی بات کا اعتراض کرے، نہ معلوم ہو تو پھر اعتراض کر دینا یہ درستگی نہیں۔ کبھی کبھی بندہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، بالخصوص ان موضوع اور ان ایشو پر جب بندہ اعتراض کرتا ہے تو دو وجہ سے اعتراض کرتا ہے، ایک تو اس کو پتہ نہیں ہے اس لیے کر رہا ہے تو یہ اس کے لیے نعمت ہے، یا پھر وہ سیکھنا ہی نہیں چاہتا بس وہ بغض میں کر رہا ہے تو پھر تو ایمان ہی کی چھٹی ہو گئی۔ تو لہٰذا یہ مسئلہ عقیدے کا جو ہے یہ بڑا حساس ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جاؤ باہر دیکھو یہ مجھے مولا کہہ کون رہا ہے۔ تو جب دروازہ کھول کے پردہ ہٹا کر دیکھا گیا تو وہ کون تھے جو مولا مولا کہہ رہے تھے؟ یہ اہل سنت کی حدیث کی صحیح کتاب امام بخاری، امام مسلم، امام احمد کے استاذوں میں سے ہے حضرت امام ابن ابی شیبہ، جن کا مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے۔ پردہ ہٹایا گیا تو دیکھا گیا تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری تھے۔ کون؟ حضرت ابو ایوب انصاری۔ کوئی ہے مولوی صاحب جو ان کی طرح نمازیں پڑھ کے دکھائے، ان کی جتنی ان کی نیکیاں کوئی لے آئے؟ تو ابو ایوب انصاری اتنے بڑے بزرگ لیکن پھر بھی دروازے پر سر جھکا کر کہتے یا مولائی یا مولائی یا مولائی۔ حضرت علی نے بلایا اور سینے سے لگایا، باتوں باتوں میں پوچھا کہ تم نے مجھے مولا کیوں کہہ دیا تھا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت رسول اللہ، میں نے حضور سے سنا، حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ، اللہ تمہارا مولا ہے، فَإِنَّ اللَّهُ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، محبوب اللہ تیرا مولا، جبریل تیرا مولا، مومنین تیرا مولا، اور تو ان کا مولا اور یہ تیرا مولا۔ تو جب اللہ رب العالمین نے، اور یہاں سے کانسیپٹ اور بھی آیا کہ جو لفظ اللہ کے لیے بولا جائے کیا وہ بندوں کے لیے بولا جا سکتا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو اس میں جواب یہ ہے کہ لفظ تو بولا جا سکتا ہے لیکن جن معنوں کے لیے اللہ کے لیے بولا جا رہا ہے ان معنوں کے لیے اگر بندے کے لیے بولا گیا تو شرک ہے۔ صرف لفظ استعمال کرنے سے شرک نہیں ہوتا کہ یہ آپ کہتے ہو اللہ نے بھی دیا، داتا نے بھی دیا، تو میں نے کہا جی خدا نے خود فیصلہ کر دیا، اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بھی رحیم، اور قرآن مجید برہان رشید نے حضرت نبی پاک کے لیے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ محبوب ہم نے آپ کو رؤوف الرحیم کہہ دیا۔ اللہ بھی حفیظ ہے اور علیم ہے، حضرت یوسف خود کے لیے کہتے ہیں انی حفیظ علیم، میں بھی حفیظ اور علیم ہوں۔ اللہ بھی کریم ہے اور اللہ خود فرماتا ہے انہ لقول رسول کریم، میرے جبریل جو ہے یہ بھی کریم ہے۔ پتا چلا کہ ایک لفظ اگر دو ذاتوں پر بولا گیا تو لفظوں کے اشتراک سے شرک نہیں ہوتا، معنوں کو جب ایک کر دیں گے تو شرک ہو جائے گا۔ جس معنی میں اللہ کو رحیم کہہ رہے ہیں کہ وہ رحم کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، اور باقی جو رحیم ہیں، حضور کو جو رحیم کہا گیا یہ رحم کرنے میں اللہ سے لے کر لینے کے محتاج ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اس معنی میں کسی کو رحیم کہے گا جس معنی میں اللہ کو کہہ رہا ہے تو جب معنی میں یہ اتحاد پایا گیا تو شرک آ جائے گا، لفظوں میں شرک نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ ہم اللہ کو بھی زندہ کہتے ہیں، خود کو بھی زندہ کہتے ہیں، ہم اللہ کو بھی قائم کہتے ہیں، ہم خود کو بھی قائم کہتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ ساری چیزیں، اور اللہ نے خود کے لیے بھی سمیع بصیر کا لفظ استعمال کیا اور انسانوں کے لیے بھی سمیع بصیر کا لفظ استعمال کیا، خود کے لیے بھی اللہ نے مومن کا لفظ استعمال کیا۔ وہ جی کہتے ہیں جی سارے مومن بھائی بھائی ہیں، تو میں نے کہا اللہ رب العالمین بھی تو مومن ہے، الملک القدوس السلام المومن، تو آپ بھی مومن، اللہ بھی مومن، شرک نہیں ہوا کیونکہ لفظ تو دونوں پر بولا گیا۔ تو شرک میں اتنی جلدی مشین نہیں چلانی چاہیے کہ کہیں فتویٰ دینے میں ہمارا عقیدہ خراب نہ ہو جائے۔ سارے معاملات، سارے زاویے، ساری علمی بحث
دیکھ کر، کیونکہ یہ انتہائی اقدام ہے، اس کے بعد پھر تیر لوٹ کر نہیں آئے گا، تو کسی مسلمان کے لیے حکم لگانے سے پہلے اس کا عقیدہ، اس کا نظریہ، اس دور کا کلچر، اس دور کے لب و لہجے کو دیکھ کر ہی فیصلہ کرنا چاہیے، ورنہ تو قرآن کچھ کہہ رہا ہوگا اور ہم اپنی زبان سے کچھ کہہ رہے ہوں گے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ رب العالمین نے یہ شان عطا فرمائی۔ حضرت علی نے اپنے آخری لمحات کوفے کے اندر بسر کیے تھے، کوفے کے اندر حضرت علی نے اپنے آخری لمحات جو ہے کہ وہ بسر کیے تھے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ رب العالمین نے ایقان کا بادشاہ بنایا ہے اور دانائی اور سمجھداری کا امام بنایا ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک دفعہ حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو سیدنا علی سرکار نے نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہوئے، سیدنا علی مسجد سے باہر نکلے، صحابہ بھی نکلنے لگے، تو سیدنا عمر کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عمر، اس روئے زمین پر دو شخص بہت بدبخت ہیں، دو آدمی اس روئے زمین پر بہت بدبخت ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا، حضور کون؟ فرمایا، ایک وہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا کہ کنپٹی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ علی، ایک وہ بدبخت ہوگا جو تیری اس جگہ پر تلوار کا وار کرے گا اور اس وقت تیری پوری داڑھی خون سے تر ہو جائے گی۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کی شہادت سے پہلے ہی خبر مرحمت فرمائی، یہ خبریں مرحمت فرمائی۔ اب ہوا یہ کہ اب حضرت علی نے اس پر ایمان اور ایقان دیکھے کیسا ہے۔ آپ بصرہ گئے، بصرہ میں آپ کو بڑا شدید بخار ہوا، اتنا سخت بخار ہوا کہ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید آپ کا انتقال اور وصال ہو جائے گا۔ یہ بات اہل مدینہ کو پتا چلی، مدینے والے حضرت علی کو کیسے چھوڑ سکتے تھے۔ ایک بدری صحابی تھے، وہ بہت حضرت علی کے عاشق تھے، انہوں نے اپنے گھر کا سامان بیچا اور ایک سواری لی اور کچھ پیسے اپنے ساتھ لیے اور گویا کہ بصرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ بصرہ پہنچے، حضرت علی سے اس کی ملاقات ہوئی، حضرت علی کو بہت سخت بخار تھا، وہ رونے لگے اور حضرت علی سے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں۔ میں اس تاریخ میں نہیں جاتا، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے، تاریخ کے لیے آپ میری دیگر سیریز دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت علی نے خلوت کیوں اختیار کی اور تنہا کیسے ہو گئے۔ وقت کا امام ہے، امیر المومنین ہے، ولایت کا شہنشاہ ہے، آپ اگر اپنی کرامتوں کا اظہار فرماتے تو سارے خارجی اور نازمی مر کر رہ جاتے، لیکن اس کی کیا وجہ تھی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے سارے ظلم اپنے سینے پر گویا کہ دشمنوں کی جانب کی سہے۔ اور یقیناً حضرت علی خلفاء میں امام المظلومین ہے کہ جو دور حضرت علی نے پایا ہے وہ فتنوں کا دور تھا، کرب و علام کا دور تھا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس دور میں جو اسلام کو بچا کر رکھا، یہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا خاصہ ہے۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے دوروں میں فتوحات بہت کم ہوئی، جنگیں ہوئی لیکن کوئی علاقہ فتح نہیں ہوا، جنگوں کا کوئی سلسلہ نہیں ہوا۔ حضرت عمر کے دور میں اتنا ہوا، عثمان غنی کے دور میں اتنا ہوا۔ کہا سن میری بات، ان کے دور میں فتوحات اس لیے ہوئی کہ لڑتے وہ تھے، مشورہ میں دیتا تھا، اور آج یہ کہ لڑ میں رہا ہوں، مشورہ تم جیسے لوگ دے رہے ہو۔ یعنی آج علی تنہا ہو گیا ہے، آج علی تنہا ہو گیا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ کئی باتیں ہیں کہ حضرت عمر اپنے ہر جنگی مہم کے لیے حضرت علی سے مشورہ لیتے، اور حضور کی اس حدیث کو وہ جانتے تھے کہ جس جگہ میرا علی ہوگا وہیں پر حق جائے گا، حق وہیں پر ہوگا، اور ایک ایک مشورہ لیتے اور جس بات کو حضرت علی کہتے اس پر حضرت عمر عمل کرتے۔ اور برملا حضرت علی سے محبت اتنی تھی، برملا جمعے میں منبر پر کہتے تھے، اے اللہ مجھے وہاں نہ رکھنا جہاں علی نہ ہو، مجھے وہاں نہ رکھنا جہاں علی نہ ہو۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے اتنے قریب رکھا کرتے تھے، اور یہ غزوات، یہ سارا سلسلہ جو صحابہ کرام نے کیا، یہ کسی ایک کا حق نہیں ہے بلکہ سب اس میں شامل ہیں، بلکہ سب اس کے اندر گویا کہ شامل ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اس نے کہا، اس بدری صحابی نے، کہ آپ کی حالت زار مجھ سے نہیں دیکھی جاتی، آپ کے پاس کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، آپ اس کمرے میں تنہا ہیں، آپ کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں، آپ کے لیے اس مرض میں کوئی پانی لانے والا نہیں۔ کہ حضور مجھ سے یہ حالت نہیں دیکھی جاتی آپ کی، آپ مجھے حکم دیجئے، میں ابھی ایک اور سواری کا اہتمام کرتا ہوں اور آپ کو مدینے لے جاتا ہوں۔ اہل مدینہ آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، اہل مدینہ آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مسکرایا اور اس صحابی سے کہا کہ تو کیا سمجھتا ہے میں بصرہ میں مر جاؤں گا؟ عقیدہ دیکھیں حضرت علی کا جو ہمیں دے رہے ہیں، اور نبی ایمان، نبی کے علم کو